حضور قلندر بابا نے ارشاد فرمایا کہ ایک رہنما ہر نفس کے اندر موجود ہے۔ رہنما وہ جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو جواب دیتا ہے صحیح یا غلط، اور اس کا نام ہے ضمیر۔ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر نور باطن ہے۔ یعنی اگر انسان ضمیر کے ساتھ واقف ہونا چاہیے، تو اس کے اندر ایک ایجنسی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر نور باطن ہے، یعنی ہر فرد کے اندر ہم زیر بحث اس وقت جو ہے آدمی ہے، ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نور کام کر رہا ہے۔ تو ہر مخلوق میں اللہ کا نور کام کر رہا ہے۔ اب وہ نور باطن جو ہے وہ اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی مرضی اور منشا اور قانون کے خلاف ہے، اور اس کی تشریح پیغمبروں نے بیان کر دی ہے۔ لیکن برعکس اس کے ایک شیطانی بھی قوت ہے۔ شیطانی قوت مانے ابلیس کا مطلب ہے راندہ ہوا، ٹھکرایا ہوا، اللہ کی نظروں سے گرا ہوا، اللہ کا باغی۔ تو جب کوئی آدمی نیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کام جو ہے بہت اچھا ہے، اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن ضمیر پھر یہ دوسرا حصہ جو ہے ضمیر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے بالکل اچھا نہیں ہے، اس میں سوائے نقصان کے خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اب اس میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جو بھی قبول کرے وہ۔ اب جب وہ ضمیر کی آواز کی تعمیل کرتا ہے اللہ کے شان میں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے عام کیے ہیں، تو وہ ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے خلاف اگر وہ کرتا ہے تو پھر ضمیر جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے، اس لیے کہ بندے نے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے قبول کرنے یا نہ کرنے کا، وہ شیطان کی پیروی کی اور اللہ کے نظام کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کیا سمجھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، آپ کیا سمجھے علیین کیا ہے، اعلیٰ مرتبہ کیا ہے، اللہ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ وما ادراک ما سجین، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اعلیٰ عرفہ کی بجائے سافلین میں ہیں، یعنی بالکل نچلے اس میں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے کرنے سے سجین کا جو عمل ہے وہ کرنے سے آدمی زحمت، مصیبت، پریشانی، وسوسے، خامخواہ کے خیالات، اور دوسرے حصے میں آدمی کے اندر اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب اس سے مراد کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر یہ یقین ہوتا ہے، یہ یقین متحرک ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا
یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ پیغمبران کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل ہے۔ تو یہ دو زون بن گئے، ایک علیین ایک سجیین۔ علیین اور سجیین کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کتاب المرقوم، ریکارڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجیین کی طرف جائے گا، مثلاً ایک آدمی جا رہا ہے، کسی کی منزل ہے، کہیں جانا ہے اسے، ایک جگہ کھڑا ہے، دو راستے اس کے سامنے ہیں، ایک راستہ سیدھی طرف ہے، ایک دوسری سڑک الٹی طرف ہے۔ تو ایک راستے پر چلنا دشوار اس لیے ہے کہ اس میں خطرات ہیں، گڈھے ہیں، کانٹے ہیں، حشرات الارض ہے، یعنی ہر وہ شے ہے اس میں جو تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں سجیین۔ اور دوسرا راستہ ہے علیین، اعلیٰ، صاف ستھرا، آرام دہ، وہ ہے علیین۔ اور کیوں ہے وہ علیین؟ کہ وہ اللہ کے جو پیغمبر تشریف لائے، آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اس کے عین مطابق ہے۔ جب پیغمبران کرام کے عین مطابق ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے مطابق ہے۔ پیغمبر وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے۔ تو علیین اور سجیین، کتاب المرقوم، کتاب المرقوم کا ویڈیو فلم سنیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اچھائی اور برائی کا نیتوں کے اوپر ہے۔ وہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اصل میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، ان کے لیے اطلاع بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ راستہ خطرناک ہے، تکلیف دہ، پہنچ تو جائے گا آدمی لیکن وہاں اس منزل پہ نہیں پہنچے گا جہاں آرام دہ ہوٹل ہوں یا گھر ہو یا جو بھی کچھ، اور وہ راستہ جو ہے وہ آرام دہ ہے۔ راستے میں سڑک اچھی ہوگی، درخت اچھے ہوں گے، پھل پھوال ہوں گے، اچھے لوگ ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہاں سے کر رہے ہیں، خیال آئے گا کریں گے نا۔ جو کر رہے ہیں اس میں کام کے دو رخ ہیں، ایک وہ جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آگ، کسی گھر میں آگ اگر لگا دی جائے تو اس سے برا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ کسی گھر میں پریشان ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، وہی آگ جلا کے روٹی پکا کے انہیں کھلا دی جائے تو یہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں۔ استعمال جو ہے، استعمال تخلیق اللہ کی، استعمال بندوں کو، بس اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو آگ جو ہے یہ جلانے والی چیز ہے، اور آگ کے بغیر ہیٹ جو ہے وہ غذا ہے، توانائی ہے۔ تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، پکنے میں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ اس کے اندر پانی کی جو طاقت ہے وہ اس کے ریزے ریزے میں داخل ہو کے باہر نکلتی ہے، جس کو بھاپ کہتے ہیں۔
وہ بھاپ جب صلاحیت کر جاتی ہے تو اب وہ چیز اس کو آپ کہتے ہیں پک گئی. یا آپ بجلی کی پاور بہت زیادہ کر دیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. استری بھی جل جائے گی، ٹی وی بھی جل جائے گا، چولہا بھی جل جائے گا، بیٹھے ہوئے پریشان. لیکن اگر وہی آگ کی ہیٹ کی جو مقدار ہے جو ہے آگ کی، اس کو اس طرح نہیں بڑھایا گیا کہ دوسری چیزوں کی جل جائے، تو وہ اس کا مطلب ہے اس میں ایک کنٹرول ہے. اور وہ کنٹرول جو ہے وہ آپ کی تعمیل ہے، تعمیل آپ کی ہے. اب اس سے یہ معنی نکلے کہ یہاں جو بھی شے ہے اس کی اپنی مقدار معین ہے، اور انسان، آدمی نہیں، انسان جب ان مقداروں کا علم سیکھ لیتا ہے تو اس پہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خود بخود ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا. اللہ کا جو علم ہے اس میں نہ تغیر ہوتا ہے، نہ تغیر ہوتا ہے، نہ تعطل ہوتا ہے، یعنی وہ مقرر ہے اپنی بس. وہاں طرح کا ماہرین، وہاں طرح کا مقصدین، دونوں علم جو تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے، اور وہ علم جو جنت میں جانے کا پیش خیمہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اب دو علوم آپ کے سامنے، ایک رحمانی علوم ہے اور ایک شیطانی علوم. شیطانی علوم کو استدراج کہتے ہیں. وہ علم ہے جو شیطان نے جس علم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کی، بحث کی، حجت کی. یہ کہا کہ نہیں، میں اس کو بہکا کے دکھاؤں گا آدم. اللہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے تیری بات نہیں سنیں گے. کہنے کہ اللہ میاں میں تو انتہائی درجے بری بات کو اس طرح بیان کروں گا کہ اس سے بڑا کوئی ثواب ہی نہیں ہوگا.